کہ بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سنیے، بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ خود وہ کام کر کے دکھائیں تو بچہ اس کو جلدی سیکھے گا۔ چنانچہ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ ریلیجن مسٹ ناٹ اونلی بی ٹاٹ، اٹ مسٹ بی کاٹ۔ ریلیجن مسٹ ناٹ اونلی بی ٹاٹ، اٹ مسٹ بی کاٹ۔ دین صرف پڑھائیں نہیں، دین پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ بچہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، اور یہ کام ابتدا میں ماں کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس عاجز نے ذکر و سلوک کو اپنے بچپن میں اپنے فارسی کے استاد سے سیکھا ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے پند نامہ پڑھایا تھا بہت بچپن میں، اور اتنا بتایا تھا کہ ایک بڑے ولی تھے خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھی، انہوں نے پند نامہ لکھا ہے۔ تو جب مجھے بچپن میں یہ پتہ چلا کہ یہ ایک ولی کی کتاب ہے لکھی ہوئی اور اولیاء پہ تذکرہ لکھا، تو اولیاء کے تذکرے تو ماں باپ سے پہلے سے سنتے تھے، ایک شوق پیدا ہو گیا۔ اب پند نامے کو جب اس عاجز نے بچپن میں پڑھا تو یوں لگتا ہے کہ پورا تصوف اسی وقت گھٹی میں پڑ گیا تھا۔ پھر باقی ساری زندگی میں نے پند نامہ کی تفصیل ہی پڑھی ہے۔ پھر اس کو جب میں نے اپنے ماں باپ کی زندگی میں دیکھا تو پریکٹیکل اس تصوف کا وہاں دیکھا۔ اب آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائیں کہ اس عاجز نے اپنی والدہ سے بہت باتیں سیکھیں۔ ان میں سے 3 باتیں: دنیا سے بے رغبتی، اتنی بے رغبتی کہ یہ عاجز جب فیکٹری کے اندر مینیجر تھا، بہت تنخواہ تھی، ٹکا کے پیسے تھے، اپنی والدہ کو بھی دیتا تھا۔ میری والدہ نے پوری زندگی مجھ سے کبھی پیسے مانگنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، پوری لائف میں۔ آپ حیران ہوں گے، انسان پہ کبھی اچھا حال، کبھی برا، کبھی یہ ضرورت، کبھی وہ ضرورت۔ میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی والدہ کی زبان سے یہ نہیں سنا بیٹا مجھے یہ چاہیے، مجھے اتنی ضرورت ہے۔ جو میں جا کے ان کی جیب میں ڈال دیتا تھا، والدہ میرے سامنے گنتی بھی نہیں تھی۔ تو والدہ کے اس خلق سے میرے دل میں دنیا کی اتنی بے رغبتی آئی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ زہد انہوں نے سکھا دیا، ورنہ عورت تو بچے سے کہتی ہے اتنی تنخواہ ہے، اتنی مجھے دو، اتنی ادھر دو، کمانڈ کرتی ہے۔ مگر اس والدہ نے بتلا دیا کہ دیکھو دنیا سے بے رغبت ہونا ہی اصل ولایت ہوتی ہے۔ دوسری بات، مہمان نوازی۔ والدہ اتنی مہمان نواز تھیں کہ ہم حیران ہوتے تھے، حتیٰ کہ مہمان آتے تھے تو گھر کا کھانا جو پکا ہوا ہوتا تھا سارا ان کو کھلا دیتی تھیں، اور بچوں کے لیے بعد میں دوبارہ پھر پکاتی تھیں، اور ہمیں اشارے کرتی تھیں کہ خبردار آپ میں سے کسی نے بات نہیں کرنی، آپ ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، مہمانوں کو احساس بھی نہ ہو کہ یہ بچوں کے لیے کھانا بنایا گیا تھا۔ تو مہمان نوازی کی انتہا دیکھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میری عمر اس وقت کوئی 2 سال 2.5 سال ہوگی، مجھ سے ایک بڑی بہن ہے، ان کی عمر مجھ سے کوئی 2 سال زیادہ تھی، 4 سال ہوگی۔ ایک سردیوں کی رات تھی، اور اچانک ہمارے کچھ واقف لوگ تھے دیہات میں، ان کا کوئی بندہ جس کو کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا کیا ہوا، اور وہ اس بندے کو لے کر شہر آ گئے۔ اب جب چلے تو ماشاءاللہ کوئی 25-30 بندے ساتھ تھے ان کے، مرد عورتیں۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، بڑے بھائی باہر نکلے تو پتہ چلا کہ جی واقف لوگ ہیں، 25-30 مہمان آ گئے ہیں۔ اب ہر گھر میں 25-30 بندوں کو سلانے کا انتظام تو نہیں ہوتا، مگر والدہ صاحبہ نے اسی وقت سب کو مختلف کمروں میں بیڈ لگا کر دیے، بستر لگا کر دیے، جو بچوں کے پاس بستر تھے وہ بھی ان کو دے دیے، اور
میری بڑی بہن کی شادی کے لیے جہیز امی نے بنایا تھا، جہیز کے نئی رضائیاں، نئے کمبل، نئی چیزیں وہ بھی ان کو اٹھا کے دے دی۔ اب ہم حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ مہمانوں کو چاہیے تھا انفارم کرتے، مہمان دیکھتے رات کا وقت جانے کا ہے یا نہیں۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے تھے، اور امی تھیں کہ بس مہمان آ گئے، ان کو جلدی سلاؤ، ان کو جلدی کرو۔ امی نے سارے گھر کے بستر، کمبل، چادر ان 25-30 مرد عورتوں کو دے کے جب سلا دیا تو میں اور میری بہن ہم دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے سردی سے ٹھٹر رہے تھے۔ امی آئی اور کہنے لگی بچوں تم بھی اب لیٹ جاؤ، تو امی نے ہمیں لٹا دیا۔ تو گھر میں گندم کی بوری پڑی تھی جس میں گندم تھی اور وہ خالی تھی، تو امی نے وہ بوری اٹھا کر ہم دونوں کے اوپر ڈال دی۔ ہم نے سردی کی وہ رات خالی بوری جو گندم کی ہوتی ہے، جوٹ بیگ، اس کے اندر سو کر گزاری، مگر ماں نے سکھا دیا بیٹا مہمان نوازی کس کو کہتے ہیں۔ پھر اپنے نیک عملوں کو چھپانا ماں سے سیکھا۔ والدہ کی عجیب عادت تھی، ان کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ اس کو کسی نہ کسی ضرورت مند کو دیتی تھیں، یہ ان کا ہابی تھا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کس کس کو دیتی ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد 2 واقعات جو سامنے آئے اس سے حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ اپنے عملوں کو چھپاتی تھیں۔ پہلا واقعہ کہ ان کی وفات کے کوئی 1 ہفتے کے بعد ایک عورت آئی اور گھر میں آ کر وہ میری بہن کے سامنے بہت روئی، اور پھر اس نے یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے کے لیے آئی کہ میرا خامن مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے، ستا مارتا ہے۔ تو امی نے دعا بھی کر دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے مجھے کچھ خرچے کے پیسے بھی دینے شروع کر دیے۔ تم میرے لیے بیٹی کی مانند ہو، مائیں بیٹی کو پیسے دیتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تم کسی کو مت بتاؤ، بس آ جانا مجھ سے لے جانا۔ تو آپ کی امی مجھے ہر مہینے وہ کچھ نہ کچھ خرچہ دیتی تھی جس سے کہ میری پاکٹ منی چلتی رہتی تھی۔ کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں ایسی کاموں میں الجھی کہ میں آپ کی امی کے پاس جا ہی نہیں سکی، تو آپ کی امی بھی نہیں آ سکتی تھیں، فاصلہ تھا۔ قدرتاً میری بہن وہ آپ کی امی کے پاس دعا کروانے گئیں، تو دعا کروانے کے بعد آپ کی امی نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ تمہاری بہن کے پیسے مجھے دینے تھے، میں پہلے دے نہیں سکی، معذرت کر دینا اور بہن کو پہنچا دینا۔ بہن آئی اور اس نے آ کے مجھے پیسے دیے، بھائی تمہارے پیسے انہوں نے دینے تھے، وہ معذرت بھی کر رہی تھی کہ دیر ہو گئی، لے لو۔ کہنے لگی میں سوچتی رہی کہ میرے پیسے تو نہیں دینے تھے۔ پھر جب میں نیکسٹ ٹائم ملی تو میں نے کہا کہ اماں آپ نے مجھے یہ کیسے پیسے بھیجے، میرا تو قرضہ نہیں دینا تھا۔ تو والدہ نے کہا دیکھو وہ آپ کی بہن ہے، اگر میں اس کو کہتی کہ میں تمہاری بہن کو دیتی ہوں تو اس کی نظر میں تمہاری شخصیت جو تھی وہ ہلکی ہوتی، تو میں نے یوں کہہ دیا کہ میں نے پیسے دینے تھے تاکہ تمہاری بہن سمجھے کہ یہ قرض ہے جو میں تمہاری بہن کو واپس لوٹا رہی ہوں۔ نیکی بھی کی مگر ایسی طریقے سے کہ پتہ بھی نہ دوسرے بندے کو چلے۔ اور دوسرا واقعہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا کہ امی آخری علالت بیماری کی حالت میں تھیں، اس وقت ذرا پیدل چلتی تھیں تو سانس چڑھ جاتا تھا، بڑھاپا تھا، عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تو امی ایک محلے دار عورت کا نام لیتی تھیں کہ وہ اتنے دن ہو گئے کبھی اس کا حال کا پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں کس حال میں ہے۔ مجھ سے پوچھتی تھیں تمہیں کبھی ملی؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے کبھی نہیں ملی۔ اچانک ایک دن میں آ رہی تھی راستے میں تو مجھے وہ عورت مل گئی، تو میں نے اسے کہا کہ میری والدہ تو تمہیں یاد کرتی ہے۔ اس نے کہا جی ہمارا کرائے کا مکان تھا، میں نے بدل لیا، اب میں فلاں جگہ پر ہوں۔ میں نے گھر آ کے امی کو بتایا کہ امی وہ مجھے مل گئی تھی، اگر آپ مجھے بتائیں کچھ اس کو دینا ہے یا کرنا ہے تو بتا دیں۔ امی نے کہا نہیں بس میں اس کو ملنا چاہتی ہوں۔ پھر دوسرے دن امی کہنے لگی کہ مجھے اس کی طرف لے جاؤ۔ اب بتائیں اس بڑھاپے میں، اس بیماری میں بیٹی اپنی والدہ کو سہارا دیتی ہے
اور والدہ چلتی ہے اور راستے میں 3 جگہ بیٹھنا بھی پڑا، کمزوری، بیماری، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اس مشقت کے ساتھ امی وہاں پہنچی، اس سے حال پوچھا، اور 1 منٹ کے اندر امی نے کس طرح اس کو پیسے دیے مجھے نہیں پتا چلا، مگر میں یہ سمجھی کہ امی نے صرف حال پوچھا، واپس آ گئی۔ جب والدہ کی وفات ہوئی تو وہ عورت مجھے ملنے کے لیے آئی اور کہنے لگی تمہاری امی جو مجھے ملنے آئی تھیں انہوں نے مجھے چپکے سے کچھ پیسے پکڑا دیے تھے۔ اپنی بیٹی تھی، اس کو پیسے دے کے بھیج سکتی تھی، مگر انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو نیکی خفیہ رکھی جاتی ہے اس نامہ اعمال کا اجر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں تو بچے کے سامنے پریکٹیکلی یہ کام کریں، ایسے طریقے سے کریں کہ یہ بچے کے پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائیں۔ پھر یہ بچہ بڑا ہو کر امام غزالی کا جانشین بنے گا، امام راضی کا جانشین بنے گا، رومی اور جامی کے اثرات اس کی شخصیت میں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ سنیے، بچے کو اچھی عادات بتانے کی ضرورت نہیں، اچھی عادات سکھانے کی ضرورت ہے۔ خود وہ کام کر کے دکھائیں تو بچہ اس کو جلدی سیکھے گا۔ چنانچہ کسی نے کیا